تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم و مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے میں اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاکم نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. چونکہ اذان کا وقت 12:40 کو شروع ہو رہا ہے، ظہر کا وقت، تو اس مناسبت سے اذان کے فوری بعد خطاب کا آغاز ہو جائے گا اور خطاب کے فوری بعد 5 منٹ سنتوں کے لیے آپ حضرات کو دیے جائیں گے. تو جن کو سنتیں ادا کرنا ہے وہ لوگ وقفے میں یعنی بیان کے بعد 5 منٹ کا جو وقت ہے اس میں سنت مؤکدہ ادا کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ فجر کی نماز پہلے ادا کر لیں، اپنی نماز فجر کی قضا پڑھ لیں، اس کے بعد پھر بیان سنتے رہیں. مزید جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ تقریباً 20 منٹ کا فقہاء اکرام نے بیان فرمایا ہے. جیسے مثال کے طور پر اب 12:40 تک مکروہ وقت ہے، اس کے بعد ظہر کے وقت کا آغاز ہو رہا، تو 12:40 سے لے کر اس سے پہلے کے 20 منٹ تک نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنا، قضا پڑھنا یا شکرانہ پڑھنا، یہاں تک کہ سجدہ سہو بھی کرنا منع. وہ وقت مکروہ ہوتا ہے تو اس مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جانے کے بعد سے 20 منٹ تک کا وقت ہوتا ہے جو مکروہ وقت ہوتا ہے. اس درمیان میں بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، نہ ادا پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں. مزید اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد بھی ہوتا ہے، نماز مغرب سے پہلے 20 منٹ، اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنا. یہ مکروہ اوقات ہیں، ان اوقات کا ہمیں علم ہونا چاہیے. یعنی بحیثیت مسلمان، بحیثیت نمازی، جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو نماز پڑھنے کے جو قانون ہیں، اصول ہیں، طریقے ہیں، ان تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. الغرض انشاءاللہ ہر جمعہ اب جب تک کہ وقت پیچھے نہیں آئے گا، اذان کے فوری بعد خطاب کا سلسلہ رہے گا. اس کے بعد درمیانی وقت میں آپ لوگ خطاب ختم ہونے کے بعد خطبے اور خطاب کے درمیان میں سنتیں ادا کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بندوں کو ان کی کامیابی کا راز بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہارے پاس آئے یا تم اللہ کا قرب حاصل کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو، فاتبعونی، محبوب آپ اپنی امت سے کہیے کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے طریقے کو اختیار کرو. فاتبعونی، میری اطاعت کرو. پھر آگے فرمایا یحببکم اللہ، تم میری اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. تم تو اللہ سے محبت کرو گے ہی کرو گے. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کمال نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو ہے قابل عبادت، قابل پرستش، قابل احترام، قابل محبت. اللہ سے محبت تو کی جائے گی کیسے بھی، لیکن کمال تو یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے.
تو اس مناسبت سے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود راستہ دکھلایا کہ میرے بندو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، سکون و اطمینان چاہتے ہو، تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کے طریقے کو اختیار کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو۔ اب ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ بحیثیت مسلمان و بحیثیت امتی میں اپنے آقا کے کتنے طریقوں پر عمل کر رہا ہوں، کتنی سنتوں کو اختیار کیا ہوں، میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو اپنے پیارے نبی کے طریقے کے خلاف کر رہا ہوں۔ اور اگر ایسے اعمال نظر آئے زندگی میں تو پھر توجہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے بارہا حضرات کے سامنے عرض کیا اور یہ حقیقت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو عروج ملا، بلندی ملی، عظمت ملی، مقام و مرتبہ ملا، ان کے اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں ملا، اپنے حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ملا، اونچا مقام و بلند مرتبہ حضرات صحابہ کرام کو نسبتوں کی وجہ سے نہیں ملا، ان کی مالداری کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، بہادری اور طاقت کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو مقام و مرتبہ ملا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت اور آپ کی مکمل اطاعت کی وجہ سے ملا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و پیروی حضرات صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے، ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، کبھی بھی اپنے تصور میں یہ خیال آنے مت دینا کہ نبی کے طریقے پہ چلنا مشکل ہے، کبھی یہ مت آنے دینا اپنے ذہن میں، کبھی بھی اس کا تصور بھی نہ کرنا، کیونکہ اگر آقا کریم کے طریقے پہ چلنا مشکل ہوتا تو ہم ان کے غلام صحابہ کرام ان کے طریقے پہ نہ چلتے۔ حضرات صحابہ کرام نے 100% مکمل طور پر اپنے پیارے نبی کے طریقے کو اختیار کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی صورت میں صحابہ کرام نے آقا کریم کی کوئی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑا۔ ارے حضرات صحابہ تو صحابہ کرام ہیں، حضرات اولیاء اللہ جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جو بعد کے آنے والے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گے، جو اللہ کے نیکوکار اولیاء ہیں، نیکوکار بندے ہیں، اللہ کے دوست بنے ہوئے ہیں، ایسے اللہ کے نیک بندے بھی اپنے پیارے نبی کی کوئی سنت کو نہیں چھوڑتے۔ اور ہم عام بندے، عام لوگ ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سنتیں تو بڑی دور کی چیز ہے، ہم سے تو فرائض ادا نہیں ہوتے، ہم سے واجبات کی پابندی نہیں ہوتی، ہم اتنے ایمان کی حالت سے کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہم پر لازم قرار دی، کمپلسری کر دیا، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا، ویسی عظیم عظیم چیزوں کو ہم آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے، بالکل آسانی کے ساتھ۔ دنیا میں اگر کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو ہمیں دنیا کا افسوس ہوتا ہے، مال و دولت میں نقصان ہو جائے، تجارت میں نقصان ہو جائے، تعلیمی معاملے میں، تعلیم کے سلسلے میں اگر بچوں کا کچھ نقصان ہو جائے، دنیا کے کوئی زمینی معاملے میں نقصان ہو جائے، گھر کے معاملے میں نقصان ہو جائے تو بندے بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، جس کو شوگر نہیں ہوتی ان کو شوگر آ جاتی ہے، جس کو بی پی نہیں ہوتا بی پی آ جاتی ہے۔ پوچھنے والے پوچھے کہ بھئی کیا بات ہے، تمہاری صحت میں یہ بگاڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی ٹینشنز بہت زیادہ، پریشانیاں بہت زیادہ، وہ پریشانیوں کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، سکون ختم ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، دنیا کا کوئی ایسا مومن مسلمان جس سے آپ یہ سوال کریں یہ دنیا، اس کی زندگی اور اس کی چیزیں جتنے کچھ بھی ہے، کیا وہ چیزیں ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ کی ہے؟ تو تمام مومنین دنیا کے یہ کہیں گے کہ بھئی ختم ہونے والی ہے، اور معلوم نہیں کب ختم ہوں گی، 10 سال میں ہوگی، 20 سال میں ہوں گی، 50 سال میں ہوں گی، لیکن ختم تو ہوں گی۔ تو جو چیزیں ختم ہونے والی ہے، اس ختم ہونے والی چیز کے چھوٹے سے نقصان پر ہماری کیفیت کا یہ عالم کہ نیند اڑ جائے، چین چلا جائے،
اور صحت ہماری بگڑ جائے، سکون ختم ہو جائے، تو وہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اعمال، وہ چیزیں جو اللہ نے ہم پر لازم قرار دیا، فرض قرار دیا، جس کی کوتاہی پر ہمیں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نقصان ہو سکتا ہے، جس کے فراموش کرنے پر قبر میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، حشر میں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، قیامت کے دن پل صراط پر ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، جنت میں داخلے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا اگر ہم سے نقصان ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا کتنا افسوس ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کو علم نہیں ہے، ہم کو شعور نہیں ہے، ہم کو احساس نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی، وہ کامرانی اور اللہ کا قرب اور اس کی محبت کا حصول اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھا۔ اب ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پر یہ غور و فکر کریں کہ ہم سے اپنے آقا کا کوئی طریقہ نہ چھوٹنے پائے، کوئی سنت نہ چھوٹنے پائے، کوئی فرمان کے خلاف عمل ہم نہ کرنے والے بنے۔ اگر ہم یہ چیز پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی برکت و کامرانی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں، اور یہ مبارک جو مہینے ہم گزار رہے ہیں میرے بزرگ دوستو، رجب، شعبان، یہ رمضان کی آمد کے مہینے ہیں، اس کے استقبال کی تیاری کے مہینے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں خوب عبادتیں کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، نفل روزوں کا اہتمام کرنا، جس قدر زیادہ ہو سکے ذکر و عبادت، پابندی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا، تاکہ جب ان 2 مہینوں میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر وہ غلطی نہیں ہوگی جو آج کل اکثر ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی آ جائے تو شروع چاند دکھنے کے بعد بڑا جوش و ولولہ نظر آتا ہے، پھر 8، 4، 6، 8، 10 روزوں تک پھر نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، تراویح کی پابندی ہوتی ہے، تلاوت قرآن کی پابندی ہوتی ہے، تہجد کی پابندی ہوتی ہے، پھر جیسے ہی پہلا عشرہ ختم ہو جاتا ہے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تہجد چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ہوتے ہوتے یہاں تک معاملہ آتا ہے کہ فرض نمازیں تک رمضان میں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع سے تیاری نہیں کی، ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اپنے نفس کو نہیں منوایا، اپنے آپ کو نہیں منوایا کہ نہیں مجھے یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے، مجھے کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، مجھے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا ہے، مجھے کوئی تلاوت نہیں چھوڑنی ہے، مجھے کوئی تہجد نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کے عبادت کرنا ہے۔ یہ ٹارگٹ جب تک ہم نہیں بنائیں گے، سوچیں گے نہیں، تو لہٰذا ہمارے اندر کمزوری ہوگی۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، آج کے اس دور میں جہاں پر مسجدوں کی آباد کرنے کی بھی گزارشات کیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے مسجدوں کو آباد کرو، آج ایک ایک کر کے مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومتی سطح پر، قانونی سطح پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بڑے آسانی کے ساتھ ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فلسطین کے لیے تڑپنا بھی چاہیے، دعائیں بھی ہونا چاہیے۔ وہ فلسطین جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد اقصیٰ جہاں سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے، وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر کل انبیاء اکرام آقا کریم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، جہاں کی بڑی عظمتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھنا 25,000 نفل نمازوں کے پڑھنے سے زیادہ ثواب۔ اتنے بڑے مقدس مقام پر یہودیوں نے قبضہ کر رکھا اور اس کی عظمت کی پامالی کر رہے، بے حرمتی کر رہے ہیں، تو بحیثیت ایمان والا دکھ تو ہونا بھی چاہیے، لیکن ہمیں اس سے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے محلے کی مسجد کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ میرا دل تو مسجد اقصیٰ کے لیے دھڑک رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، یہ ایمانی حرارت ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن میں بحیثیت مسلمان مومن میری محلے کی مسجد کی کیفیت کیا ہو؟
میں کیا اپنی محلے کی مسجد کو آباد کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے محلے کی مسجد کی خدمت کر رہا ہوں؟ کیا میری جبیں میری پیشانی 5 وقتہ میری محلے کی مسجد میں جا کر ٹک رہی ہے؟ میرے بزرگوں نوجوانوں، یہ تو محلہ مسلمانوں کا ہے، ایسے بہت سارے محلے جہاں پر 100% آبادی مسلمانوں کی ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ کچھ مسجدیں ایسی ہے جہاں پر فجر کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، کچھ مسجد ایسی ہے جہاں پر فجر کی نماز میں صرف امام اور مؤذن دونوں نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، کچھ مسجد ایسی ہے جہاں پر امام کو افورڈ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تنخواہ دینے کی طاقت نہیں ہے، اور وہ لوگوں نے مؤذن صاحب سے کہا کہ تم ہی اذان دے لو، تم ہی نماز پڑھ لو، تم اکیلے چلے جاؤ۔ شہر کی بات کر رہا ہوں، کوئی جنگل بیابان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج بھی کئی ایسی مساجدیں ہیں، تو میں ان سونے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے بندے، تم پر اللہ نے فجر کی نماز کو فرض قرار دیا اور تم پر ذمہ داری ہے کہ تم اپنی محلے کی مسجد کو آباد کرو، لیکن تم بغیر کسی فکر کے، خوف کے، بڑی اطمینان کے ساتھ اپنی فرض نماز چھوڑ کر سو رہے ہو، اور پھر دنیا کا رونا روتے ہو کہ میری زندگی میں برکت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے، ترقی نہیں ہے۔ جب تم دل کھول کر اپنے رب کی نافرمانی کرو گے تو کس صورت سے رحمتوں اور برکتوں کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو؟ بھئی اطاعت و فرما برداری کے بعد ہی تو انعام ملے گا نا۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی مکمل فرما برداری کرے گا تبھی تو باپ بیٹے سے خوش ہوگا، اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ باپ راضی تو میں راضی، اور باپ ناراض تو میں ناراض۔ کیا مطلب یہ کہ اگر بیٹا باپ کو راضی کرنا ہے تو اس کے نقش قدم پر چلے، اس کے طریقے پہ چلے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرتا رہے، اس کی بات کو مانتا رہے، اور جب بچہ یہ کرے گا تو والد راضی ہو جائے گا۔ دنیا کے ہر طریقے کا یہ اصول ہے، کوئی بھی بڑا اپنے چھوٹے سے اسی وقت راضی ہوتا ہے جب چھوٹا اپنے بڑے کی اطاعت و فرما برداری کرتا۔ آپ نوکری کرنے لگے ہو اور کہتے ہو کہ میں باس کی نہیں مانوں گا، تو باس آپ سے کہے گا کہ بھائی گڈ بوائے نہ، بلکہ کہے گا بائے بائے۔ وہ گڈ بوائے نہیں کہے گا، آپ کو تعریف نہیں کرے گا کہ بہت اچھے بچے ہو، بلکہ وہ کہے گا چلے جاؤ، تمہاری یہاں پر ضرورت نہیں، کیونکہ جب تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہاری یہاں ضرورت ہی کیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ تم جب سرحدیں پار کر دو گے، حدود توڑ دو گے اور اللہ کی بنائی ہوئی حدود کی پامالی کر جاؤ گے تو اللہ کو تمہاری حاجت و ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ہم تمام دنیا، تمام کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کی اطاعت نہ کرے تو اللہ کی شان، اس کی قدرت، اس کی عظمت میں رتی برابر بھی فرق آنے والا نہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، اپنے آپ کو انعام یافتہ بنانے کے لیے، کیونکہ جتنے بندوں کو اللہ نے انعام یافتہ بنایا ہے، جن کے راستے پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، تو جو وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان انعام یافتہ لوگوں نے زندگی میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی مرضی کے خلاف عمل نہیں کیا، رسول پاک کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، آقا کریم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے رہے۔ جب ان لوگوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری تب اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ قانون ہے، یہ ہر ذی شعور بندے کے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھئی آپ اطاعت تو کرو، آپ فرما برداری تو کرو، آپ اپنے نفس پہ کنٹرول تو کرو، شیطان کی مخالفت تو کرو، تب جا کر کے تو کامیابی ملے گی۔ تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم کو نقصان یہ ہوگا کہ تم شیطان کو راضی کرو گے، اور جب شیطان کو تم راضی کرو گے تو رب تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اور جب رب تعالیٰ ناراض ہوگا تو رحمتیں برکتیں تم سے روٹھ جائیں گی، تم ان کامیابی و کامرانی سے، برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس میں نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو ہمارا ہی ہوا، اور یہ چاہتا کون ہے کہ ہمارا نقصان ہو؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔
تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے، ہم اپنے مسجدوں کو آباد نہ کریں، ہم اپنی اولادوں کو نمازی نہ بنائیں۔ بارہا آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی اولادوں کو نمازی بناؤ، اپنی اولادوں کو نماز کے لیے کہو۔ ممکنہ طور پر بچوں کو اٹھا کر فجر کی نماز میں ساتھ میں لاؤ۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شریعت مطہرہ میں بتایا گیا کہ باپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھے اولاد دی، تو نے اپنی اولاد کو نمازی کیوں نہیں بنایا؟ مولا میں نماز پڑھتا تھا، تو پڑھتا تھا، لیکن تجھے اولاد بھی تو دی گئی تھی، اس کو نمازی کیوں نہیں بنایا؟ تو نمازیں پڑھا، وہ تیرا ذاتی عمل تھا، تو نے اپنا تو خیال کیا، اپنی اولاد کا خیال نہیں کیا۔ کیا جواب دیں گے؟ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم کو بھی بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، نسلوں کو بچانا ہے، اہل و عیال کو بچانا ہے، گھر والوں کو بچانا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے خود عمل کرنا ہوگا، پہلے خود عمل کرنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آسان طریقہ جو بزرگوں نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کا محاسبہ کروں کہ میں دن بھر میں اپنے نبی کی کن کن سنتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کروں گا تو خود بخود میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ خود بخود میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگوں گا، خود بخود میں درود پاک پڑھنا شروع ہو جاؤں گا، خود بخود میں باوضو رہنے کی کوشش کروں گا، میں وقت پر نمازوں کو جانے والا بن جاؤں گا، میں مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جاؤں گا، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو جاؤں گا، میں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے والا بن جاؤں گا، میں اپنے کانوں کی، زبان کی، دل کی، تصورات کی تک حفاظت کرنے والا بن جاؤں گا جب میں اپنے آقا کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا شروع ہو جاؤں گا۔ اور اگر میں نے سنتوں پر عمل نہیں کیا، مجھے معلوم ہی نہیں کہ کیا کیا چیزوں پر عمل کرنا ہے، تو پھر شیطان ہم کو یہ کرے گا کہ شیطان ہم کو بہکائے گا، بے نمازی بنائے گا اور ہم کو گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ نظروں کی بھی حفاظت نہیں ہوگی، کان اور زبان کی بھی حفاظت نہیں ہوگی، خیالات کی بھی حفاظت نہیں ہوگی، تنہائی ہماری برباد اور ہلاک ہو جائے گی، گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے اور خود بخود اللہ کی عبادت سے دل دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد نادم و شرمندہ ہو جائے، اللہ سے توبہ و استغفار کرے اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ کامیاب مومن وہ ہے، یہ نہیں کہ بھئی غلطیاں ہوتے رہتی ہے، کرتے جائیں گے، نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ وہ غلطیوں پہ نادم و شرمندہ ہونا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ہے اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یہ ہے کامیابی۔ تو اپنے آپ کو یہ بات پر منوائے کہ میں غلطی نہیں کروں گا، اللہ نے مجھے مومن مسلمان بنا کے پیدا کیا ہے، میں اپنے مسجدوں کی حفاظت کروں گا، مسجدوں کو آباد کروں گا۔ مسجد حاضہ میں الحمدللہ پچھلے کئی دنوں سے فجر بیداری مہم کی کوشش کی جا رہی ہے، بارہا حضرات کے سامنے بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ بھئی دیکھو اپنے بچوں کے ساتھ فجر کی نماز کو آؤ۔ الحمدللہ بار بار کوشش کے بعد 8-9 صف مسجد میں الحمدللہ پورے ہو رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر دیگر مساجد کی جو میں بات کر رہا ہوں، اللہ ان لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کو بھی یہ شوق عطا فرمائے کہ وہ لوگ بھی، کیونکہ مسجد بنا لینا کامیابی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد دو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا صدیوں تک نمازی بن نہ سکا۔ نمازی بننا کمال کی بات ہے، مسجد بنانا کمال نہیں ہے۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد تو دیواروں کا، اینٹ کا، گارے کا نام ہے، وہ عمارت مقدس ہے، عظمت والی ہے، اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ بنا لینے سے کامیابی نہیں ملے گی، وہ بنانے کے بعد ذمہ داری آئے گی اس کو آباد کرنے کی، نمازیوں سے اس کو بھرنے کی۔ تو اس میں صرف میری اکیلے کی ذمہ داری نہیں کہ میں مائک میں آپ کو بولتا رہوں کہ نماز کو آؤ، نماز کو آؤ۔ آپ گھر کے سرپرست ہو، باپ ہو، دادا ہو، آپ ذمہ دار ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کے ہر فرد کو نماز کے لیے تاکید کریں۔
مسجد کو ساتھ میں لے کر کے آئے. بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی کی نگرانی کرے. اللہ نے تمہیں صرف یوں ہی بڑا بھائی نہیں بنایا, تمہیں اس لیے بڑا بھائی بنایا ہے کہ تاکہ تم نگرانی کرو اپنے ماتحت کی, اپنے چھوٹے کی. تم کو دادا بنایا, نانا بنایا, تم کو والد بنایا, اللہ پاک نے تایا بنایا, اللہ نے تمہیں بڑا مقام دیا, خاندان کا سرپرست بنایا, تو ذمہ داری ہے کہ تم اپنے خاندان کی دینی طور پر نگرانی کرو. دنیاوی طور پر تو سب آگے آ جائیں گے, نہ میں گاڑی دلانے میں مدد کروں گا, شادی کرنے میں مدد کروں گا, پڑھائی کے لیے مدد کروں گا, داخلے کے لیے مدد کروں گا, بیمار ہو گئے تو دواخانے میں داخلے کے لیے مدد کروں گا. یہ دنیاوی کام میں تو کوئی بھی آگے آئے گا, اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. لیکن حقیقی اجر و ثواب اور حقیقی آپ کی ڈیوٹی اگر ہے تو وہ دینی طور پر اپنے ماتحت اپنے چھوٹوں کی نگرانی کرنا, ان کی تربیت کرنا. تو دینی طور پر ہم کوشش کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بڑی کامیابی ہوگی. قریب 20 دن ہمارے ہو رہے ہیں, مزید 20 دن باقی ہے تربیتی پروگرام کے انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اگر آپ دور سے آتے ہیں تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں, لیکن فجر میں اٹھنا نہ چھوڑے. 3 بجے بھی آپ سوتے ہو تو فجر میں اٹھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کیسی صحت آپ کی رہتی ہے, کیسی خوشحالی, کیسا سکون آپ کو رہتا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز, اہم چیز یہ کہ انشاءاللہ اب غالباً چہارشنبے کے دن شب معراج 27ویں رجب المرجب کو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس کی تاریخ اور وقت اور نماز کا اعلان انشاءاللہ انتظامی کمیٹی کی طرف سے کیا جائے گا. اور ایک اور اہم اعلان جو آپ حضرات کے سامنے مجھے یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس دن ہماری مسجد میں 1 دن کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے. یعنی شب معراج کی عشاء سے, معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عشاء سے دوسرے دن کی نماز مغرب تک, یعنی عشاء کی نماز یہاں پر پڑھنا ہے جو وقت ہوگا. اس کے بعد علماء کرام تشریف لائیں گے نظامیہ کے, شیخ المعقولات جامع نظامیہ تشریف لائیں گے, نائب مفتی جامع نظامیہ تشریف لائیں گے, دیگر معزز علماء کرام تشریف لائیں گے, صحیفہ مسجد کے امام و خطیب صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے, دیگر مفسرین, دیگر مفتیان کرام بھی تشریف لائیں گے اور اپنے خطابات کریں گے. رات میں 3 تہجد سے پہلے تک خطابات کا ضروری اہم موضوعات پر, بڑے معلوماتی اہم موضوعات پر انشاءاللہ ان کے خطابات ہوں گے. اس کے بعد تہجد کی نماز ہوگی, سحر کا انتظام رہے گا. اس کے بعد پھر میرے بزرگ نوجوانوں نماز فجر تک ذکر و اذکار ہوگا, ضروری اہم مسائل طریقے سکھائے جائیں گے اور سنتیں بتائی جائیں گی. نماز فجر کے بعد جو ہمارا روز کا درس ہے اشراق تک 20 منٹ کا وہ درس ہوگا. اس کے بعد ظہر تک آرام کا وقت, ظہر کی نماز تک آرام کریں گے. نماز ظہر کے بعد پھر علماء کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر ہمیں پورا دن دینا ہے کیونکہ ہم روزہ بھی رہتے ہیں جاگنے کی رات کے دوسرے دن, اور حکومت کی طرف سے بھی اعلان آیا ہوا ہے کہ دوسرے دن تعطیل کا اعلان شب معراج کو. تو اس تعطیل کا آپ فائدہ اٹھائیں. آپ ظہر کی نماز کے بعد صرف مکمل بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ وقت دیں اور اس میں شریک ہو جائیں, تاکہ اس کے بعد ہم جب یہاں پر تشریف لائیں تو ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک علماء کرام کے بیانات ہوں گے. نماز عصر کے بعد پھر مرکزی علماء کرام کے خطابات ہوں گے, خصوصی دعا ہوگی, سوال و جواب کا سیشن ہوگا, اور اس کے بعد خصوصی دعا کے بعد نماز مغرب سے اجتماع کا اختتام کا اعلان کیا جائے گا. مزید رات کے اذان نماز کب ہوگی اور دیگر اعلانات انتظامی کمیٹی کی طرف سے کیے جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کثیر تعداد میں اس معاملے میں شرکت فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم گناہ گاروں کی حاضری کو قبول فرما لے, ہمیں اپنے آپ کی حفاظت و نگرانی کی توفیق عطا فرما, نمازوں کی پابندی, تیرے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ شیطان کے بہکاوے سے, نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا اپنے ماتحت اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹوں کو دینی تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم گناہ گاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما. آمین والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہ پڑھے ہو, گزارش ہے کھڑے ہو کر پہلے صفے درست فرما لیں. اگر کوئی کرسی استعمال کرتے ہیں تو کرسیوں کو کونے میں کنارے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے, درمیان میں نہ رکھیں تاکہ آزو بازو والے مصلیوں کو تکلیف نہ ہو. صفے مکمل